السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں 21 ستمبر کے لیے. اور سب سے پہلے ہم آج کے سیشن کو دیکھتے ہیں. آج مارکیٹ نے وہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے جو ہم پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور اس ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے مارکیٹ کا، تو اس نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا. اب دیکھنا ہے کہ اس ایریے میں کیسے بلز اینڈ بیئرز بیہیو کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 10 دن سے ہم اس ٹارگٹ ایریا کو ڈسکس کر رہے تھے. میرے حساب سے یہ ٹارگٹ تھوڑا لیٹ اچیو ہوا کیونکہ والیوم کم تھے. اگر والیوم اچھے ہوتے تو شاید جلدی اچیو ہو جاتا. بہرحال اب مارکیٹ کا اسی ایریا میں کلوز ہونا بیئرز کے پاور پہ پوائنٹ کرتا ہے. 299 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی ہے اور مکسڈ ایکٹیویٹیز دیکھی گئی ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے ہے. یلو کلر میں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ نسبتاً اسٹرانگر لیول ہوتے ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. انڈیکس اپنی اسٹرانگ سپورٹنگ ایریا میں ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ 41,282 سے 41,035 تک کا ہے. اب یہاں پر کس طرح یہ بیہیو کرتا ہے، بلز اور بیئر کے درمیان رسہ کشی کی کیفیت ہو سکتی ہے کم والیوم کے ساتھ، تو یہ اچھا ہوگا. یہ ایک اچھی بات ہوگی اگر اس ایریا میں ٹائم گزاریں، والیوم نہ بڑھیں، اور تو اس صورت میں ایک امید ہوگی کہ شاید وہ اس سپورٹ سے اوپر آنے کی کوشش کرے. مگر بہرحال ایز اے بائر ہمارے لیے بائنگ کی اپرچونٹی صرف اور صرف ٹارگیٹڈ ایکیومولیشن ہوگی. شارٹ ٹرم انٹری میں روزانہ ڈیلی کالز دیتا ہوں آپ کو، جس میں نظر آتی ہے وہ آپ کو ضرور دوں گا. آج کی مارکیٹ میں بھی آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں 3-4 ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، جس میں مجھے سب میں اچھا ٹارگٹ TPLP کا لگا. اگر مارکیٹ اس لیول کو توڑ دے 41,282 35 میں سروائیو نہ کر پائے، تو پھر اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ اگر تھوڑا اگلے سیشنز کو ملا کے دیکھیں تو 40,544 514 تک جانے کا راستہ کھل جائے گا. یہ میں کل کی بات نہیں کر رہا، میں پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں. مومنٹم اتنا فوراً ڈیولپ ہو جائے گا. اگر میں آنے والے سیشن یعنی کہ کل کی بات کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 41,282 کے نیچے پریشر تو ہے. اور جس طرح میں نے کہا 282 اور 41,035 کے بیچ میں ہمیں ٹگ آف وار کو دیکھنا ہے. اگر یہ ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے ٹارگٹ ہوگا 40,855 835. یہ کل کے لیے ٹارگٹ ہوگا. اگر تو کوئی پینک نظر آتا ہے، والیومز بڑھ جاتے ہیں، تو پریشر بھی بڑھ جائے گا. اس صورت میں پھر ہو سکتا ہے یہ 40,544 ہم کل ہی دیکھ لیں، ناممکن نہیں ہے. اور جو اس وقت مارکیٹ ہے وہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی، ماں سوائے اس کے کہ کچھ خاص اسٹاک جو آپ کو بتائے جاتے ہیں اس میں انٹری لی جائے. ورنہ اصل میں مارکیٹ اس وقت صرف لانگ ٹرم ٹریڈرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے سلیکٹیو اسٹاک میں، وہ بھی اسپلٹ بائنگ اسٹریٹجی میں. اب چلتے ہیں ہم اپنے رزلٹ سیزن کی طرف. اچھا رزلٹ اصل میں کل میں نے شاید رزلٹ نہیں دیے تھے، حالانکہ کل کچھ رزلٹ آئے تھے، مگر وہ بڑے لیٹ اپڈیٹڈ ہوئے میرے پاس، کیونکہ میں اس سائٹ پہ جاتا ہوں KCStocks.com پہ اور یہاں سے رزلٹ لیتا ہوں. تو وہ پھر میں جب کال بھیج چکا تب آئے تھے، اس لیے کل میں آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکا. آج ہمارے پاس جو میجر ہیں وہ فرسٹ النور مداربہ، PPL اور نشاط مل ہے. تو سب سے پہلے ہم مداربہ پہ اتنا کام تو ہمارا نہیں ہوتا کیونکہ صرف لانگ ٹرم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. اس نے 10% بونس دیا ہے. PPL کے حوالے سے سوال بھی ہو رہا تھا کافی کہ PPL کا رزلٹ کیا آئے گا، تو میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ رزلٹ کیا آئے گا یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ یا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں جو ہوں
فنڈامنٹل انالیسز نہیں کرتا. اب آج اگر آپ پی پی ایل کے رزلٹ کو دیکھیں تو پی پی ایل کے رزلٹ میں کوئی بڑی پرابلم مجھے قطعی نظر نہیں آتی. اچھا رزلٹ ہے. مسئلہ پے آؤٹ کا ہے, کیونکہ پے آؤٹ اس نے 5% ڈویڈنڈ دیا جو لوگوں کے لیے یقیناً بہت اعصاب شکن ہوگا, اور اس سے وہ مایوس ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں دیکھوں تو پی پی ایل میرے خیال میں کل اس کی کلوزنگ 64.85 کی تھی, اور اب 60 روپے 20 پیسے 21 پیسے پہ کلوز ہوا ہے, یعنی کہ تقریباً 4 روپے 60 پیسے نیچے آیا ہے. شاید لاک بھی لگایا ہوگا. تو میرے حساب سے تو کوئی پریشانی کی بات یہ نہیں ہے, بلکہ جو سمجھدار انویسٹر ہیں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بلکہ میں تو اپنے ممبرس کو کال دوں گا کہ پی پی ایل کا جو یہ پریشر آج دیکھا گیا ہے کل بھی کنٹینیو کرے گا کچھ نہ کچھ, تو اس کو چیز کر کے اس کو جمع کریں. جو لوگ پہلے سے لے کے بیٹھے ہیں یا جن لوگوں نے پہلے سے بہت سا پی پی ایل اوپر بائی کر لیا, ان کے لیے تو یہ مشکل مرحلہ ہوگا یقیناً اس وقت, کیونکہ جتنا یہ نیچے چلا گیا ہے اور چلا جائے گا, اس کے بعد اوپر آنے کے اس کے چانسز ایسے تو نہیں ہوں گے کہ فوراً 75-80 روپے پہ آ جائے یا 100 روپے آ جائے. یقیناً وہ نیا ٹارگٹ ریوزٹ کرے گا. مگر جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی این آسم اپرچونٹی, بہترین موقع ہوگا کہ اب پی پی ایل کو ایکیومولیٹ کر لیں, کیونکہ آپ ذرا اس کی ارننگ دیکھیں. جو اس کی پی پی ایل کی ارننگ ہے وہ بڑی شاندار ہے میرے حساب سے. کنسولیڈیٹڈ 19.58%, تو 19.58 ارننگ پر شیئر کوئی بری ارننگ تو قطعی طور پہ نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ میری کالیں تواتر سے سنتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں یہ امید ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جو کمپنیز ہیں وہ اچھے پے آؤٹ دیں گی. کیوں دیں گی اچھے پے آؤٹ؟ اس لیے نہیں دیں گی کہ جس طرح ہمارے گھریلو حالات, گھریلو بجٹ متاثر ہوئے ہیں, اس طرح کمپنیز کو بھی اپنا فیوچر کو دیکھنا ہے, آنے والے دنوں کو دیکھنا ہے. اگر وہ سارے پیسے شیئر ہولڈرز کو دے دیں گے تو کمپنی برے حالات سے نبرد آزما نہیں ہو پائے گی. تو یہ بات میں پچھلے 3-4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ کی گروتھ اور ارننگ پہ توجہ دیں. اس بات پے آؤٹ پہ زیادہ آپ بلیو نہ کریں ابھی, کیونکہ پے آؤٹ اچھے نہیں آئیں گے. ارننگ اگر اچھی ہے تو کمپنی اچھی ہے, تو لہذا پی پی ایل کی میرے حساب سے ارننگ بہت اچھی ہے. اسی طرح نشاط مل نے 40% فائنل ڈیویڈنڈ دیا ہے اور 29.33 اس کا ای پی ایس ہے. اب ذرا آپ اندازہ کیجئے, پی پی ایل 64 روپے پہ کل ٹریڈ کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور نشاط مل کل ٹریڈ کر رہا تھا 69 روپیز پہ, اور آج بے شک اس کی 68.28 کی کلوزنگ ہوئی ہے. نشاط مل از اے ویری گڈ ارننگ, میں کہوں گا اس نے بہت اچھی ارننگ دی ہے. نہ صرف اس کو یہاں بائی کرنا چاہیے, اپنے پاس اضافی فنڈز ہونے چاہیے کہ اس کو نیچے اور بائی کیا جائے. 40% ڈیویڈنڈ, اب اور ڈیویڈنڈ کے جب یہ دے رہا ہے تو یقیناً اگر یہ نیچے آیا بھی تھوڑا بہت تو پھر یہ دوبارہ اوپر بھاگ کے اس ڈیویڈنڈ کو پر اسپیکولیٹ کرے گا. اگر اس پہ اسپیکولیٹ کرتا ہے تو اس کو وہاں پر پروفٹ ٹیکنگ بھی کرنی چاہیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا اوپر جاتا ہے, تو اس کو بیچنا بھی چاہیے اور پھر دوبارہ اس کو بائی کرنا چاہیے. تو اوور آل نشاط مل اور پی پی ایل کا مجھے ارننگ بہت اچھی لگی. ہاں, پی پی ایل کا پے آؤٹ یقیناً آپ کے لیے پریشان کن ہوگا. اب چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف. یور فیڈ بیک میٹرز, اور یقیناً ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے. اچھا, اس میں ایک بات تو یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ میں آپ کے جو اسٹاکس آپ لوگ بار بار مانگ رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دے سکوں. تو مطلب اس میں اگر دیکھیے, اگر آپ لوگ سیریس ٹریڈرز ہیں تو آپ کے پاس پراپر سروس ہونی چاہیے.
مگر یہ بات بہرحال آپ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو ہماری بھی کچھ حد ہے، لمیٹیشنز ہیں، اس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جو لوگ ہمارے کو جوائن کرتے ہیں ہماری سروس کو، ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے کہ اگر میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ تمام انالیسس آپ کو دیتا رہوں تو جو سالوں سے لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اس لیے میں کوئی ڈیٹیل آپ پہ اس پہ بات بالکل نہیں کر سکوں گا. یہ میں معافی کے ساتھ آپ سے معذرت کر رہا ہوں. اچھا جناب، اب بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آسیہ شہباز صاحبہ نے ایک سوال کیا، اور اس کا ویسے میں جواب تو یوٹیوب پہ بھی دے چکا ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ فیمیل ٹریڈنگ کا ٹریننگ پروگرام کریں. تو یہ فیمیل کا الگ پروگرام کون سا ہوتا ہے؟ میرے حساب سے میل ہو یا فیمیل ٹریننگ تو ایک ہی جیسی ہوگی. فیمیل کو الگ ٹریننگ تو نہیں دی جا سکتی. اگر آپ کسی پردے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت ساری ٹریننگ تو آن لائن ہوتی ہے، تو اس میں پردے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ اپنی جگہ پہ ہوں گے اور ہمارا ٹرینر اپنی جگہ پہ ہوگا، تو وہ تو مسئلہ ہوگا نہیں. اور اگر آپ ہمارے ٹریننگ سیمینارز میں، پروگرامز میں شرکت کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور شرکت کیجئے. اس کے لیے آپ برقع پہن کے شرکت کیجئے، تو اس میں بھی پردے کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ مجھے بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی کہ فیمیل کا ٹریننگ پروگرام الگ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں، اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ فیمیل کو ٹریننگ کچھ زیادہ دینی پڑتی ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے فیمیلز کے پاس بھی اتنی ہی سمجھ ہے جتنی میل کے پاس ہے. اور میرے پاس ہاؤس وائفز بھی کام کر رہی ہیں، اور میں ان کی ماشاءاللہ ایبیلٹی دیکھتا ہوں. میں یقیناً یہاں کسی کا نام نہیں لے سکتا. آپ کے اپنے کمنٹ باکس میں اور خواتین بھی ہوتی ہیں جو ڈیلی ٹریڈز بھی کر رہی ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹریڈ کر رہی ہیں. تو یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ میل اور فیمیل میں کوئی فرق ہوگا ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لیے. اچھا، اب آتے ہیں اسد بصرہ صاحب. انہوں نے ہائی ٹیک لوبریکنٹ کے بارے میں پوچھا ہے. اسد بصرہ صاحب، ہائی ٹیک لوبریکنٹ جو ہے وہ ہمارے ایکیومولیشن میں ہے. ہم اس کو بیچ چکے ہیں ایک بار، اور اب ہم اس کو دوبارہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. سلیکٹیو اسٹاک میں موجود ہے اور یہ بہت اچھا اسٹاک ہے. اس کے بعد اگلا کمنٹ جو ہے وہ محمد سلیم صدیقی صاحب کا ہے. سلیم صاحب، آپ نے 15 تاریخ کو بھی کچھ اسٹاک کے بارے میں پوچھا تھا، اور میرے خیال میں شاید کہ یہی اسٹاک پوچھے تھے آپ نے، لکی اور NRL. تو اب آپ NRL کے بارے میں دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو میں NRL کا بتا دوں. ویسے تو ریفائنریز مشکل میں ہیں اوور آل، تو کوئی شارٹ ٹرم انٹری تو اس میں بنتی نہیں ہے. ابھی مجھے ایسا لگتا ہے یہ بآسانی 225 کا میرا حساب تھا کہ یہ 225 تک جا سکتا ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ 225-24 یعنی کہ 224 سے 226 لے لیں ٹالرنس کے ساتھ. اس ایریا میں یہ کیسا بیہیو کرتا ہے. اگر یہ اس ایریا میں سپورٹ نہیں فارم کرتا تو پھر یہ 216 تک بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا سوال ہے، رضوان اقبال صاحب نے اپریسیشن دی ہے. بہت شکریہ رضوان، بہت شکریہ ارم. اس کے بعد اسلام صاحب نے سوال کیا ہے. ان کا سوال ہے کہ میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں اور ٹیکنیکل چارٹ تھوڑا لائیو شیئر کیا کریں وتھ چارٹ PSX. تھینکس جناب. اور السلام علیکم خالد بھائی، سب نائس انالیسز آپ کرتے ہیں. السلام علیکم خالد بھائی، بنڈل آف تھینکس، میرے کوشچن کا آنسر دیا. اچھا، آپ نے کہا ہے کہ چارٹ شیئر کریں. چارٹ شیئر کرنے کا میرا طریقہ نہیں ہے. جس دن سے میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں سنس دین میں چارٹ شیئر نہیں کرتا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ٹریڈر جو ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس نے کہاں انٹری لینی ہے، کیا کرنا ہے. تو میں وہ چارٹ ان کو روزانہ دکھاتا ہوں جو ان کے مفاد میں ہوتے ہیں. جس طرح ڈیلی کال میں آپ 100 انڈیکس کا ریپ اپ میں چارٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں اپنے جو ممبرز ہیں ان کو جو ڈیلی اسکرپٹ کال ہوتی ہے جس میں ہم اسٹاک کے بارے میں بتاتے ہیں، اس میں بھی کئی دفعہ ہم ان کو چارٹ دکھاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم جو منڈے کی کال ہوتی ہے اس میں بھی چارٹ دکھاتے ہیں. مگر ہمارے چارٹ دکھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ
اس نوعیت کے چارٹ دکھاتے ہیں جس سے ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو کہ مارکیٹ کو کیسے سمجھا جائے. جن ٹیکنیکل چارٹس کی بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے دکھانا وقت کا ضیاع ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ، کیونکہ میرے پاس تو جیسے اگر میں 100 انڈیکس کی بات کروں تو 100 انڈیکس کے کوئی 25 سے 28 چارٹ ہوتے ہیں جن کو میں دیکھ کر اپنی انالیسس کرتا ہوں. تو وہ چارٹ جو ہے کسی جو آدمی ٹیکنیکل سیکھ رہا ہو یا سمجھ رہا ہو اس کے لیے تو فائدہ مند شاید ہو سکتے ہیں، عام ٹریڈر کے لیے وہ کنفیوژن کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا، اور جو لوگ ٹیکنیکلی خود سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے چارٹ بناتے ہیں اور کرتے ہیں، مگر میں اپنے ٹریڈر کو کنفیوز نہیں کر سکتا. اور جو ٹیکنیکل سیکھنے والے افراد کی تعداد ہوتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کے لیے میں وہ ٹائم نہیں لگا سکتا کہ وہ چارٹ کو اپنی کال میں شامل کروں. اس سے میرا وقت بھی بڑھے گا اور کال کی لینتھ بھی بڑھے گی. تو میرا فوکس اپنے ٹریڈرز کے ساتھ ہے کہ ان کو ٹریڈ کیسے کرانی ہے. جناب آپ نے اچھا بس آپ کے سوال کا تو جواب ہو گیا. جاوید صاحب نے MCB کے بارے میں پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کے باوجود، یہ بڑا اچھا سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نیچے آ رہا ہے، MCB 117 پر ہے، ڈیویڈنڈ بھی ریگولر دیتا ہے، ہم نے اس کو کس پرائس تک جمع کرنا کا ریکمینڈ کرتے ہیں. اصل میں یار بات پتہ ہے کیا، آپ نے بڑی درست بات ہائی لائٹ کی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب بڑھا تو یہ بات بالکل ذہن میں آئی کہ بینکنگ بہت اچھا پرفارم کرے گی، مگر ایسا ہوا نہیں. اصل میں اس کی وجہ ٹیکسیشن تھی. جو بینکنگ میں ٹیکسیشن کا نفاذ ہوا اس وجہ سے بینکنگ متاثر ہوئی. اور پھر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو جو کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں ملک میں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو ایک طرف اگر مثبت بات ہوتی ہے کہ جو موجودہ قرضے ہوتے ہیں اس میں بینک کا پروفٹ بڑھ جاتا ہے، مگر جو نئے قرضے اور بینکنگ ایکسپینشن جو ہوتی ہے، جو بینک ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. اور موجودہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں کاروباری اور معاشی سرگرمیاں نہ صرف رک گئی ہیں بلکہ میں کہوں گا بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں. ایک تو ہوتا ہے رکنا اور ایک ہوتا ہے بیک فٹ پہ جانا. رکنا اسے کہتے ہیں کہ نیا کام نہیں ہو رہا، اور بیک فٹ پہ جانا اس کو کہتے ہیں جو کام ہو رہا تھا اس کو بھی کم کر لیا لوگوں نے. تو یقیناً جب یہ حالت ہوگی تو اس سے بینکنگ متاثر ضرور ہوگی. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے. جناب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ MCB جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا ہے. اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے بات کریں ریئلسٹکلی تو آپ یقین کیجئے کہ 2008 میں جو کریش آیا تھا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، تب MCB نے 75 کا لو بنایا تھا. تو بدقسمتی سے اس وقت MCB جو ہے 2012 کے لو کو توڑ چکا ہے، یعنی کہ 2009 اور 8 والا جو لو ہے اس کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے. تو فی الوقت تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 105 107 تک تو بآسانی جا سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 80 روپے تک. اور میرے خیال میں اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے جہاں پر اس وقت ہے یہاں بھی بایا کیا جائے تو برا نہیں ہے. تو اٹ از گڈ. بٹ انفارچونیٹلی یہ بولنا تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگ تو پہلے سے بائی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. کیونکہ 200 اور 180 کے بیچ میں MCB 2017 سے موو ہوتا رہا ہے. تو ان کے لیے ایک بینچ مارک یہ بنا ہوا تھا کہ یار 170 180 200 تک تو یہ جاتا ہے، اور اس وقت 117 پہ کھڑا ہے تو واقعی تکلیف دہ ہے. مگر اگر ہم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ ٹریڈنگ میں رہتے ہوں تو ہم پھر ان چیزوں پہ پریشان نہیں ہوں گے. اس کے بعد منصور خالد صاحب کا سوال ہے کہ اینگرو پالیمر کے بارے میں EPCL کا لو کہاں دیکھ رہے ہیں. جناب علی EPCL کی بلکہ چلے میں کال نکال لیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا بھی دوں ساتھ ساتھ. ہم نے کل EPCL کی کال دی تھی. ایک نمبر 2 ہم نے EPCL کی پچھلے دنوں یعنی کہ پچھلے جو ویک اور جو دن گزرے ہیں اس میں ہم نے EPCL کا ایک بائنگ ٹارگٹ دیا تھا 55 روپے. ٹھیک ہے جی.
اور میرے خیال میں ای پی سی ایل نے کل جو ہے 55 روپے ٹیسٹ کر لیا تھا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ای پی سی ایل کو یہاں پہ بائی کرنا چاہیے، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر یہاں سے بائنگ شروع کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آج تو میرے خیال میں اس نے لو بھی لگایا ہے 54 روپے کا، مگر بہرحال کلوزنگ 57 کی ہے۔ ای پی سی ایل کو اگر یہاں پہ خریدا ہے تو یہ امید مت لگائیے گا کہ یہ بہت اوپر چلا جائے گا، یہاں سے 58 روپے 80 پیسے تک یا 58 روپے 70 پیسے تک یہ جانے کی اس میں سکت ہے، اور پھر دوبارہ نیچے آئے گا، تو ہم تو اس کو ایکیومولیٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہاں 55 پہ بائی کیا ہے وہ ہم آف لوڈ کریں گے، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ قمر رحمان صاحب کا سوال جو ہے پی پی ایل کے حوالے سے، میرے خیال میں نے اس پہ رزلٹ سیکشن میں تفصیل سے بات کر لی ہے۔ فارز آریز صاحب نے پوچھا ہے میزان بینک کے بارے میں۔ سر میزان بینک کی مورال آپ کی لیے رائے ہے کہ اسے لانگ ٹرم لائف رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چنگیز اچھا ذرا وہ رومن انگلش پڑھنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے، بہرحال میزان بینک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں میزان بینک کی بات کر لوں۔ سب سے پہلے تو میزان بینک ہیز بیکم ون آف دی لیڈنگ پاکستانی بینک ان ریسنٹ منتھس، اگر ہم یا ریسنٹ ایئرس کہیں، کیونکہ میزان بینک نے وہ ترقی کی ہے جو ابھی ریسنٹلی کسی بینک نے اتنی بڑی ترقی نہیں کی۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو 2017 میں یہ 50-55 پہ تھا، ایون 2020 میں بھی اس نے 55 کا لو بنایا، اور اس کے بعد یہ 160 تک آیا۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میزان بینک از ون آف دا لیڈنگ بینک، اسلامک بینک ان پاکستان۔ اور کرنٹلی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح تمام بینکوں میں پریشر ہے، کہنے کو تو اسلامک بینک ہے مگر چلتا تو کائبور پر ہے اور اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن پر ہے، تو ظاہری بات ہے جو بینکنگ سیکٹر میں پریشر ہے وہ میزان بینک میں بھی یقیناً رہے گا، اور کاروباری سرگرمیاں اگر معطل یا کم ہوئی ہیں تو ان پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تو لہذا میزان بینک از انڈر پریشر۔ میرے خیال میں ذہن بنائی ہے 105 تک اس کو جمع کرنے کا، اور یہاں سے شروع کرنا چاہیں تو یہاں سے شروع کریں، اور اگر آپ ویٹ کر کے 114 روپے ٹوٹنے کا انتظار کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو جمع کرنا چاہیے 105 تک، اور پھر ہولڈ کرنا چاہیے، اور لانگ ٹرم کے لیے یہ ایک اچھا اسٹاک ہوگا۔ جو بھی اسٹاک لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا کریں تو اگر آپ کو 10,000 بائی کرنے ہیں تو آپ ایکیومولیٹ بھی جب کرتے ہیں تو 7,000 ایکیومولیٹ کریں، 30% کی جگہ چھوڑ دیں کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا جس میں بڑا کوئی مسئلہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ، کہ ہوتا ہے نا کبھی مارکیٹ گر گئی بری طرح 1,000-2,000 پوائنٹ، تو 30% کی جگہ ایسے مواقعوں کے لیے رکھنی چاہیے، تو وہاں پہ 30%۔ یہ میں آپ کو وہ ٹپس دے رہا ہوں جو جس کو، بلکہ ایسی مارکیٹ کو میں عام طور پہ کہتا ہوں بائنگ پیراڈائز، تو یہ ایسی صورتحال کبھی کبھار پیدا ہوتی ہے، تو اگر اس وقت آپ کے پاس جگہ ہوگی تو آپ 30% بائی کر لو گے، یا اگر آپ 10,000 بائی کرنا چاہتے تھے تو آپ اس کو 12-15 ہزار کر لو گے، تو یہ مواقع اسی وقت ملیں گے آپ کو، اگر آپ بہت پلان ٹارگیٹڈ ہو۔ میری جو ٹریڈنگ سائیکالوجی اور ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں اس میں اکثر ٹریڈنگ پلان کا ذکر کرتا ہوں، وہ ٹریڈنگ پلان اگر ہے تب ہو سکے گا۔ پھر ذیشان سمی صاحب نے پوچھا ہے ٹی پی ایل پی کے بارے میں بتائیں۔ ذیشان سمی صاحب کہ اچھا ایک بات اور بتاؤں، آپ لوگ جیسے ہی کال اپلوڈ ہوتی ہے، میں یقیناً آپ لوگ شاید اس وقت کمنٹ کر دیتے ہوں گے، مگر مجھے تو آپ کے کمنٹ کا جواب دینے کے لیے اگلی کال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں وہ آپ کے جواب ایڈ کرتا ہوں۔ اب جیسے ذیشان سمی صاحب نے جو سوال کیا ہے ٹی پی ایل پی کے بارے میں، ٹی پی ایل پی کے لیے ہم نے آج اپنے ٹریڈرز کو باقاعدہ ڈیلی ٹریڈ کی کال دی تھی کہ اس کو فوراً بائی کرو اور 20-25 سے لے کے 20-40 تک بیچ دو، اور ماشاءاللہ سے ٹی پی ایل پی جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے سب میں زیادہ اس کی کال اچھی لگی، کیونکہ اس نے 20-44 کا ہائی بنایا اور 19.90 پہ بند ہو گیا، یعنی کہ تقریباً اپنے ہائی سے، یا ہائی کو بھی چھوڑ دیں ٹارگٹ سے، اگر 20-40 کو بھی ٹارگٹ کیا گیا
تو تقریباً وہاں سے 50 پیسے نیچے بند ہوا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. اب میں ٹی پی ایل پی چونکہ مجھے پھر بائی کرنا ہے تو میں دوبارہ ایکیومولیشن کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. تو بھائی صاحب ٹی پی ایل پی کل رات ہم نے اپنے کلائنٹوں کو بھیجی تھی. اسی لیے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ سیریس ہیں تو یہ دنیا جہان کے فری واٹس ایپ گروپ، دنیا جہان کی ولاگرز، دیکھیے آپ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے زیادہ ویوز نہیں ہوتے. ایک زمانہ تھا کہ میرے 2500 ویوز 24 گھنٹے میں ہوا کرتے تھے. اس کے بعد میں نے کال بند کر دی تھی، اور کیونکہ میں نے کووڈ کے لیے یوٹیوب شروع کیا تھا، تو جب کووڈ کو 2 سال ہو گئے تھے تو پھر میں نے وہ بند کر دی تھی جنوری 2022 میں. تو اس کے بعد کیا ہوا، میرے ویوز کم ہو گئے اور اس کے بعد لوگ میرے ویڈیوز کو اتنا نہیں دیکھتے. تو مجھے بالکل بھی فرق اس سے نہیں پڑتا، کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ کسی طور پہ بھی میری کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ یوٹیوب جو ہے وہ شاید مہینہ میرے سگریٹ کے پیسے بھی نہیں جنریٹ کر سکتا، کیونکہ آپ کی جو پاکستانی ویورشپ ہوتی ہے اس پہ کوئی پیسے نہیں بنتے. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ جاؤ گے تو میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں گا کہ اگر آپ ویڈیوز کا ایوریج دیکھو گے تو میرے خیال میں 500-600 ویوز ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھو ڈیلی کال کے جو 20 ستمبر کی جو کال گئی ہے 690 ویوز ہیں. اس سے پچھلی کال دیکھ لیں تو 980، اور اس سے پچھلی کال دیکھ لیں 674. تو 674 ویوز جو ہوتے ہیں وہ مونیٹائزنگ میں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. مگر یہ جو 675 لوگ ہیں اس کے اندر سے جو کم سے کم بھی 300 سے 400 لوگ ایسے ہیں جو پروفیشنلی ٹریڈ کر رہے ہیں. تو میں ان کے لیے کام کرتا ہوں. جو لوگ پروفیشنلی، مجھے ویورشپ نہیں چاہیے. اگر مجھے یہاں پر 10,000 ویو میری کال کے آ جائیں تب بھی مجھے کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ میں سیریس اور میچور انویسٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور وہ لوگ میری ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر تو جب وہ میری ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کو میں کیا کیا سروسز دیتا ہوں، مطلب نہ صرف یہ کہ ڈیلی کال دیتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، پورٹ فولیو مینجمنٹ ہوتی ہے، ویکینڈز پہ میٹنگ ہوتی ہیں، لانگ ٹرم کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرنا، یہ تمام چیزیں ہم اپنے ممبرز کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس لیے آن دا ہول میں یہ سب کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ جب لوگ ہمیں پے کر رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوں تو ہم فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ سپورٹ کریں. کچھ لوگوں نے مجھے خدا کے واسطے دیے جب میں نے 2022 میں بند کی کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ فار دا گاڈ سیک اس کو دوبارہ یوٹیوب شروع کریں. تو میں بڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا چلو یار اب 100 انڈیکس کی کال تو دے دیتے ہیں. تو پھر ہم نے کوئی 1 مہینے یا پتہ نہیں 1.5 مہینے کی بریک کے بعد دوبارہ یوٹیوب پہ کال دینی شروع کی. ورنہ میں یوٹیوب چینل کو اپنا لرننگ چینل بنا رہا تھا کہ لوگ ٹریڈنگ سیکھنے کے لیے اسے استعمال کریں. میرا مقصد یوٹیوب سے کوئی پیسے بنانا کبھی بھی نہیں ہوتا، صرف اپنی جتنی نالج، انفارمیشن، تجربے سے میرے پاس آئی ہے وہ آپ تک منتقل کر دوں. بہرحال بہت شکریہ. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہماری آخری سلائیڈ موجود ہے جس میں ہمارے نمبرز ہیں اور ہماری جو مارکیٹنگ ٹیم ہے وہ آپ کو اسپیشل آفرز دے سکتی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.